بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ ویلاگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ اب سے 2-3 روز میں یا ایک ہفتے میں اسرائیل اینیکسیشن پلان پر عمل درآمد کرنے جا رہا ہے۔ اس اینیکسیشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل جو باقی بچا کچھا علاقہ ہے اسے بھی ہڑپ کرنے جا رہا ہے۔ فلسطین پر یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً مکمل طور پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام کہ جو مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مکمل طور پر تینوں کے لیے انتہائی مقدس سرزمین ہے۔ مذہبی جذبات اور مذہبی تاریخ اس مقام سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی بات کریں، ہم اپنی بات کریں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ ذات بابرکت اپنے بندے کو رات میں لے کر گئی، اس سرزمین تک کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب کانا دجال آئے گا تو وہ حرم اور بیت المقدس کے سوا ساری دنیا میں گھومے گا۔ اقوام متحدہ کے اس خطے کے لیے نمائندے مائیکل لنک کہتے ہیں کہ یہ جو اینیکسیشن ہے یہ غیر قانونی ہے۔ وہ علاقے جو اقوام متحدہ کی ٹیریٹری کے تحت متنازع ہیں ان پر قبضہ کرنا، ان کو فتح کرنا یہ غیر قانونی ہے، اور اسرائیل مسلسل یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ مائیکل لنک اقوام متحدہ میں اقوام عالم کو اس سلسلے میں مسلسل جھنجھوڑتے رہے ہیں، لیکن نہ عرب دنیا، مسلمان دنیا جاگی ہے، نہ ہی یورپ نے اب تک کچھ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل اپنی منمانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ الجزیرہ نے اس پر ایک ڈیٹیلڈ سٹوری کی ہے کہ اب جو فلسطین بچے گا وہ فلسطین کتنا مختصر ہوگا، اور تاریخی طور پر یہ خطہ کیسا تھا، کیا تھا، نقشوں سے سمجھایا ہے۔ میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ اسے اور آسان کر کے بتاؤں کہ یہاں ہوا کیا ہے، تاریخ میں یہ خطہ کس طرح سے تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں 1917 کی تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ 1400 برس اس خطے پر بھی مسلمانوں کا راج تھا، اس راج کا خاتمہ ہوا اور معاہدہ بلفور ہوا، اور پھر فلسطین یہ جو ہے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی 1400 برس۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر نقشے میں آپ دیکھیں تو پورے فلسطین کا 6% یہودی تھے۔ یہ آپ کو نقشے میں اوپر چند چھینٹوں کی شکل میں یہ جو نیلے حصے نظر آ رہے ہیں، بس یہاں یہودی تھے، اور یہ تھا حیفا کا علاقہ، جافا کا علاقہ، یہاں یہ چھینٹے نظر آتے تھے۔ باقی سارا نقشہ آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، یہ تمام گرین جو ہے وہ فلسطین تھا۔ پھر آیا 1918۔ یہ لوگ جو 6% تھے 1917 میں، چند چھینٹوں کی شکل میں نے آپ کو پچھلے نقشے میں بتایا، یہ بڑھ کر ہو گئے 33%۔ برطانوی مینڈیٹ کے اندر انہیں یہاں لا کر بسایا گیا۔ پھر 1920 سے 1946 آیا اور 4.25 لاکھ یہودی بسائے گئے پورے یورپ سے، یہاں پر مختلف ملکوں سے لا کر نقشے کی شکل بدلنے لگی۔ سبز نقشے پر نسبتاً کم ہو گیا اور جو نیلا رنگ ہے وہ بڑھ گیا۔ اگر آپ ابھی غور کریں اس بات پر کہ نیلے اور سبز رنگ کے درمیان جہاں جہاں یہ موجود ہیں تو کوئی حد فاصل آپ کو ان میں نظر نہیں آ رہی، یہ میں اگلے نقشے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 1947 آیا، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ تھا، اقوام متحدہ کا نیا وجود تھا، اور نئی وجود میں آنے والی اقوام متحدہ نے ایک پلان دیا اس خطے کے لیے۔ اس پلان کے تحت جو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 ہے، 45% اس خطے پر فلسطینی ہوں گے، اور ان کے حصے میں آئے گا یہ 45% خطہ اراضی، اور پھر 55% پر یہودی ریاست بنے گی۔ وہ جو چند چھینٹوں پر تھے وہ 55% پر ہوں گے، اور جو یروشلم ہے وہ مقام جو سبھی کے لیے انتہائی مقدس اور دلوں سے جڑا ہوا ہے، وہ مقام بین الاقوامی کنٹرول میں، یعنی کہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو نقشے میں
नीला रंग बढ़ गया, सब्ज रंग घट गया और पीला रंग उभरा जो यरूशलेम के लिए है। इस पर जब वोटिंग हुई तो 33 ममालिक ने इसकी हिमायत में वोटिंग की, 13 ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुखालिफत में वोट देने वालों में शामिल था। 10 ममालिक इस पर खामोश रहे। फिर हुई 1948 की अरब इसराइल जंग। 7.5 लाख फलस्तीनी इस खित्ते से बेदखल कर दिए गए, निकाल दिए गए। 78% पर नक्शा बदलता जा रहा है, कब्जा हो गया इसराइल का। 22% जो बचा था वो रह गया उस तरफ वेस्ट बैंक में, इस तरफ गाजा के छोटे से हिस्से में। अब ये दो छोटे छोटे से सब्ज हिस्से फलस्तीन को जाहिर कर रहे हैं इस नक्शे में। गजा और मगरिबी किनारे में फलस्तीन बट गया। 1949 तक ये लड़ाई जारी रही, फिर एक मुआहिदा हो गया और ग्रीन लाइन वजूद में आ गई। मैंने आपको बताया था कि सब्ज खित्ता, नीला खित्ता, इसराइल, फलस्तीन अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन कोई हद फासिल नहीं थी। अब अगर आप गौर करें तो नीले खित्ते को सब्ज खित्ते से अलग करती एक बारीक सी सब्ज लकीर नक्शे में नुमाया हो गई। ये जो सब्ज लकीर है, इसे आप समझ लीजिए कि यह सरहद है इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान। यह सरहद बन गई 1968 तक। 1968 आया, 1968 में जंग हुई। इसराइल ने इस जंग में शिकस्त देते हुए गोलान हाइट्स पर, जो ऊपर नक्शे में सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, इसराइल ने गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया और इसराइल ने इसके साथ साथ कब्जा कर लिया नीचे नक्शे में आप देखेंगे जो जजीरा नुमा सिनाए था मिस्र का, इस पर भी, यह बहुत बड़ा इलाका था, इस पर भी इसराइल काबिज हो गया। मुसलमान मुल्कों से कुछ बना नहीं, अरब रियासतों ने मार खाई और फिर इसराइल ने एक मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के नतीजे में गोलान की पहाड़ियां तो चली गई इसराइल के कब्जे में, लेकिन इस मुआहिदे के नतीजे में जो नीचे खित्ता है, इस खित्ते को मिस्र ने वापस ले लिया 1978 में इसराइल से और फिर ये वापस मिस्र का हिस्सा बन गया। 3 लाख फलस्तीनी इस तमाम अरसे में इसराइल ने यहां से बेदखल कर दिए। उन्हें उनके घर, उनकी सरजमीन से निकाल दिया गया। 1993, 1995 ओस्लो मुआहिदों का साल है और यहां फिर फलस्तीनी अथॉरिटी का कयाम अमल में आया। हम में से बहुत से लोगों ने जब होश संभाला है, इस तनाज़े को टीवी पर, मीडिया पर देखा है, तो हमें यह पता चलता है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह मुख्तलिफ इनके नाम और फिर जो वहाँ पर मुज़ाहमती तंजीमें हैं उनके हम नाम जानते हैं, ये हमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी से जुड़े नज़र आते हैं। अब ABC नक्शे में आप देखें तो 3 हिस्सों में इस खित्ते को बांट दिया गया ओस्लो मुआहिदे के तहत। 18% हिस्से पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी मजाज करार दी गई तमाम तर चीज़ों के लिए कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हर तरह के हुकूक और इख्तियारात हासिल होंगे। 22% के खित्ते पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इजाज़त दी गई कि वो कंट्रोल हासिल रखेगी सेहत का, मईशत का, तालीम का, लेकिन जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ओस्लो मुआहिदे में भी ताकतवर ने अपनी बात मनवाई। एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर इसराइल का कब्जा होगा, यानी कौन आएगा कौन जाएगा, ये फैसला इसराइल के हाथ में था। 60% जो हिस्सा था उसका फ़लस्तीनी अथॉरिटी में जो ग्रीन इलाके थे उनका मुकम्मल इख्तियार मिलना था 60% का फ़लस्तीन को, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ये इख्तियार कभी भी नहीं दिया गया और ये 60% हिस्सा जो है जिस पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत होनी थी, नहीं मिला। अब बात कर लें अगर आज की सूरत हाल की, तो आज की सूरत हाल ये है कि गजा आज महज 365 स्क्वायर किलोमीटर पर रह गया है। मगरिबी किनारा और ईस्ट यरूशलेम ये रह गया है 5655 स्क्वायर किलोमीटर पर और इसराइल ये है अब 20,770 स्क्वायर किलोमीटर पर। ये वो फर्क है जो हम देख रहे हैं 1917 से आज तक आया है। और अगर आबादी की बात करें तो वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम मुसलमानों की आबादी, फ़लस्तीनियों की आबादी यहां है 30 लाख और 20 लाख मिलाकर दोनों हिस्सों में यह आबादी बन जाती है तकरीबन 50 लाख के करीब। फिर इन खित्तों में भी
جو مسلمانوں کے خطے ہیں، فلسطین کے خطے ہیں، 7.5 لاکھ اسرائیلی بستیاں یہاں پر اسرائیلی ان میں آباد ہیں۔ اب اس تمام قبضے کے باوجود جو مزید ظلم ہے وہ ہے اسرائیل کی دیوار۔ یہ دیوار جو ہے 8 میٹر سے زیادہ بلند ہے، یہ دیوار کانکریٹ کی دیوار ہے، 700 کلومیٹر تک چلتی چلی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ویسٹ بینک کے باہر سے ایک حد فاصل کے طور پر چلی جاتی ہے، لیکن 85% تک، جی ہاں 85% تک یہ دیوار ویسٹ بینک کے اندر سے گزرتی ہے، جو ایک اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اب اس علاقے میں بات کریں مسلمانوں کی زندگیوں کی تو تقریباً 700 اسرائیلی بیریئرز ہیں یہاں پر، 140 چیک پوائنٹس ہیں، 70,000 مسلمان ان چیک پوائنٹس سے، ان بیریئرز سے روزانہ گزر کر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں، ان کی زندگیاں حرام ہوتی ہیں، ان کے پاس اسرائیلی ورک پرمٹ ہے۔ اب 15 لاکھ فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں اسرائیل کے اور فلسطین کے پڑوسی ملکوں میں مجبور ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو خطہ ارضی ہے جسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں یروشلم، جسے میں نے نقشوں میں آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ یہ پیلا حصہ ہے، اس پیلے حصے کا مسلمانوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بے انتہا احترام ہے۔